السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، تو وہ جو کافر ہوئے ہیں میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں ان کے عذاب کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں میں انہیں عذاب دے گا۔ اب عذاب دنیا میں کیا ہے؟ کافر مسلمانوں کے ہاتھ قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے اور ان کو جزیہ دینا ہوگا، اور جو بھی ان کے حق میں دنیا کی مصیبتیں ہیں وہ سب ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا بھی پورا اجر دیا جائے گا، اور جو ظالم ہوں گے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور کافروں کے لیے آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور آیت نمبر 58 میں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے تعلق سے جو پہلے بیان ہوا ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی دعوت کے بارے میں، تو اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ ساری باتیں ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ آیا نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا تو فوراً ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نجران کے 2 راہب یعنی فادر ان کے وہ آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، اسلام جو تم نہیں لاتے ہو اس کی 3 وجہ ہے۔ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو جس پر سولی دی گئی، جو انہوں نے اپنے طور پر جو بنایا ہے، جو کراس مارک ہے، اس کی تم عبادت کرتے ہو، تم خنزیر کھاتے ہو، اور پھر تیسری بات تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسلام میں ان تینوں چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے کہا پھر آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ کیوں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے؟ اس کی تفصیل مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہے اللہ کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ وہ عام طور پر معمول کے خلاف، یعنی ایک بچے کی پیدائش کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم کی پیدائش بھی غیر معمولی طریقے سے ہوئی،
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماں تو تھی لیکن آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہوئی. تو دونوں کی پیدائش یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہو جا تو ہو گئے. تو آدم علیہ السلام بھی لفظ کن سے پیدا ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسائی خود جو ہے انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. ایک دوسری روایت میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسائی کچھ علماء اور ان سے پوچھا گیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا. علماء نے کہا پھر تم آدم علیہ السلام کی بھی عبادت کرو. یعنی اگر یہ ہے کہ باپ نہیں تھا اس لیے عبادت کرتے ہو تو تمہیں جو ہے آدم علیہ السلام کی عبادت کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو ان کو جواب دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو 4 مردہ زندہ کیے، جبکہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے 8000 مردہ زندہ کیے تھے. پھر انہوں نے عیسائیوں نے کہا کہ وہ مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے بینائی عطا کی اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے. تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ پھر تو جرجیس علیہ السلام عبادت کے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ آگ میں جل جانے کے باوجود صحیح و سالم نکل آئے. اور ہمارے نبی اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ لگا دی اور آپ کی دعا سے نابینا بینا ہو گیا. تو ایسے بہت سارے معجزات ہیں جو دوسرے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ سے بھی صادر ہوئے لیکن انہیں خدا نہیں مانتے. تو تمہیں بھی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ مانے بلکہ اللہ کا بندہ اور رسول مانے. آیہ نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکم من الممترین. اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں سے نہ ہونا. اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے بیان ہوا وہ رب کی طرف سے ہے تو اس میں شک نہ کرو. گویا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے امت سے کہی جا رہی ہے کہ امت اس معاملے میں شک نہ کرے، ورنہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے تعلق سے تو یہ بات ہے کہ جو بھی اللہ کی جانب سے آئے وہ اسے حق جانتے ہی ہیں، حق کی پیروی کرتے ہیں اور حق کی دعوت دینے والے ہیں، وہ کیسے شک کر سکتے ہیں؟ تو مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد امت ہے. امت سے بات کہی جا رہی ہے کہ حق جو ہے وہ رب کی جانب سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی رب کی جانب سے ہے، تو اس میں شک نہ کرو. آیہ نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور پھر تمہاری جانیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک گروپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان کے سامنے آپ نے دلائل پیش کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ خدا نہیں ہے نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں. تو اس مسئلے میں عیسائیوں کے تمام جو ڈاؤٹس تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ سب بتانے کے باوجود بھی وہ ہر درمی سے کسی پروف کو دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اب یہ کی صورت ہے کہ ان سے مباہلہ کرو. یہ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کو یوں سمجھے کہ دونوں گروپس کے فیملیز کو ایک جگہ جمع کریں اور پھر اس کے بعد میں آپس میں یوں دعا کریں اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں حق پر ہوں تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے. پھر یہی بات دوسرا بھی کہے گا، تو اسے مباہلہ کہتے ہیں.
مباہلے کے تعلق سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجران کے عیسائیوں کے گروپ کو بلایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے، امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ جب نصارہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور اہل بیت کے نورانی چہروں کو دیکھا تو ان کا ایک سردار کہہ اٹھا کہ اے نصارہ کی جماعت، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، تو تم ان سے مباہلہ ہرگز نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ بچے گا۔ پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، یعنی ٹیکس دینا قبول کر لیا، اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ جب چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، یعنی ان عیسائیوں کے نزدیک آ چکا تھا۔ اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا اور ان کی وادی میں آگ بھڑک اٹھتی اور اہل نجران ملیا میٹ کر دیے جاتے، حتیٰ کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے تمام عیسائی فنا کے گھاٹ اتار دیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ عیسائی جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی اور رسول ہیں، لیکن صرف اور صرف ہر درمی کی بنیاد پر وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ سے یا اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو ڈیبیٹ ہوتا ہے، مناظرہ، اس سے اوپر کا درجہ وہ مباہلے کا ہے، یعنی جو دین کا مخالف ہو اسے بد دعا کرنا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ مباہلہ دین کے جو یقینی مسائل ہوتے ہیں ان میں ہونا چاہیے، اور اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے لیکن فروعی مسائل پر مباہلہ نہیں ہو سکتا، نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنی ہو، عقائد کو ثابت کرنے ہو، تو وہیں مباہلہ کیا جائے۔ تفسیر تبیان القرآن میں علامہ شیخ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمت الرضوان بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے تعلق سے ایک مباہلے کا واقعہ مذکور ہے۔ اس میں ہے کہ مولوی عبدالعزیز نام کا ایک شخص تھا، اس سے آپ کا علم غیب پر مناظرہ ہوا۔ آپ نے مشکاۃ شریف سے ایک حدیث پیش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے دست قدرت کو رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں دل میں محسوس کی تو میں نے جان لیا جو کچھ تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو اس وقت جو آپ کا مقابل تھا، مولوی عبدالعزیز نام کا شخص، کہا مشکات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بے سند کتاب ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، علامہ سعید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ترمذی شریف آپ نے نکالا اور اس میں وہی حدیث آپ نے دکھائی، تو مولوی عبدالعزیز جو ہے آپ کا مقابل تھا وہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ کر ترمذی شریف ہاتھ میں لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس حدیث کی کتاب کو اس نے پھینک دیا۔ یہ ترمذی شریف صحیح ستہ جسے کہا جاتا ہے ان میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے۔ جب حضرت احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی اس گستاخی اور بے ادبی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، اب میں تجھ جیسے گستاخ سے مناظرہ نہیں کروں گا، تم مجھ سے مباہلہ کر لو، اس لیے کہ تم کوئی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پھر دونوں نے یہ الفاظ کہے کہ ہم میں سے جو فریق باطل ہو وہ دوسرے فریق کے سامنے 1 سال کے اندر اندر خدا کی قہر و غضب میں مبتلا ہو کر مر جائے۔ دونوں نے امین کہا، دونوں نے یہی جملے دہرائے۔ تو ہوا یہ کہ یہ مولوی عبدالعزیز جو تھا وہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے لوگوں کے درمیان بیٹھا، وہ قرآن کا درس دینے لگا، کچھ بولنا ہی چاہ رہا تھا تو ہوا یہ کہ اس کی زبان باہر نکل آئی، اس کا علاج کیا گیا، یہاں تک کہ چند مہینوں میں 1 سال کے اندر اندر وہ مر گیا وہ شخص۔
تو یہ ایک طریقے سے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے علامہ سعید احمد کاظمی علیہ رحمۃ رضوان نے ایک باطل فرقے والے سے آپ نے مباہلہ کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی، اور جو آپ کا مد مقابل جو بدعقیدہ مولوی تھا مولوی عبدالعزیز، وہ 1 سال کے اندر اندر وہ مر گیا۔ معزز سامعین اکرام، مباہلہ کیا ہوتا ہے آپ نے اس تفصیل سے سمجھ لیا ہوگا کہ باطل سے مباہلہ کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر کسی سے بھی ہو وہ تو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ دلیل جو پروف آپ دیتے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ ان سے مباہلہ کیجئے۔ آپ نے مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ ایسے ہی جو ہے جزیہ دینا، ٹیکس دینا تو قبول کر لیا، لیکن ایمان لانا انہوں نے قبول نہ کیا اور مباہلے سے فرار ہو کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔